الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین ثم آمین۔ روزانہ دعا کرتی ہوں کہ رب یسر، اے ہمارے رب ہمارے لیے آسانی فرما، ولا تعسر، اور مشکل نہ فرما، اور جو ہم نے شروع کیا نا وتمم بالخیر، اس کو خیر کے ساتھ مکمل بھی کروا، تو اللہ تعالیٰ کوئی برکت ہے ٹائم میں بھی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو جلدی سے کور کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہے نا۔ اچھا جی، آج کا جو پارہ ہے نا وہ بہت خوبصورت پارہ ہے۔ اس سے پہلے میں نے اور آپ نے جتنا بھی پڑھا، آج ہمارا پتہ چلے گا کہ ہمارے دل پر اس نے کتنا اثر کیا ہے۔ شروع ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ کلام اللہ کو سنتے ہیں۔ میں اور آپ بھی روزانہ سنتے ہیں نا، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں۔ ہر پارے کے ساتھ ایک صحابہ کی شخصیت۔ آج جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر بات کریں گے وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ ہیں۔ میں پہلے جو سٹارٹ کی آیات ہیں ان کو پڑھتی ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب اس کتاب کو سنتے ہیں جو سب سے پچھلے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے بھی جاری ہو رہے ہیں؟ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ میری اور آپ کی آنکھیں بھی روئیں رب کا کلام سنتے ہوئے۔ اللہ کرے کہ ان میں سے بھی آنسو جاری ہوں۔ فرمایا کیوں آنسو جاری ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی، اور وہ اللہ کی جناب میں اللہ کے ہاں عرض کرتے ہیں اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے، اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ اللہ پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔
تو اللہ نے ان کو اس کہنے کے عوض جنت کے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس رکوع میں ان آیات میں کن کی تعریف فرما رہے، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب مسلمانوں پہ مکہ میں بہت زیادہ ظلم و ستم ہونے لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی صحابہ کو کہ آپ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے جائیں۔ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ بہت نیک ہے، اچھا ہے۔ اور حبشہ کا بادشاہ کون سا تھا؟ میں نام لوں گی، آپ سارے جان جائیں گے، نجاشی۔ جس طرح دیکھیں نا، یعنی ہر ملک کے ایک بادشاہ کا نام ہوتا ہے، ایک لقب ہوتا ہے۔ جس طرح مصر کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا فرعون، حالانکہ جو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تھا اس کا نام تھا مصعب بن ولید بن مصعب۔ اسی طرح حبشہ کے ہر جو بادشاہ تھا اس کا لقب ہوتا تھا نجاشی۔ یہ جس نجاشی کی بات کی جا رہی ہے اس کا نام تھا اسحمہ، ٹھیک ہے؟ یہ عیسائیوں میں سے تھا، یہ عیسائی تھا، اور اس کے بارے میں تھا کہ یہ بہت زیادہ نرم دل اور بہت نیک ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ ہجرت کر کے چلے جائیں حبشہ کی طرف۔ لہٰذا کچھ صحابہ انہوں نے ہجرت کا پروگرام کیا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ اب جب چلے گئے تو وہاں پہ حبشہ نے ان کو پناہ دی اور وہ بالکل امن میں، بالکل سکون میں رہنے لگے۔ اب جو مشرکین مکہ تھے انہیں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے قیدی چھوٹ کے چلے گئے، تو ہم نے ان کو ایسے نہیں چھوڑنا، ایسا نہ ہو اسلام وہاں پہ بھی پھیل جائے۔ لہٰذا کافروں کے بڑے بڑے سرداروں نے ان لوگوں کو، اپنے کافروں کو، باقی سرداروں کو جمع کیا اور ان کا ایک وفد بھیج دیا نجاشی کے پاس، جو کیا نام ہے، ابو سفیان ان کو لیڈ کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ان کی سرپرستی میں ایک وفد گیا۔ پہلے بڑے بڑے سرداروں نے نجاشی کے لیے تحفے، تحائف اور بڑی چیزیں بھیجی کہ یہ سب دیکھ کے تو وہ ان مسلمانوں کو ہمارے پاس دوبارہ سے بھیج دیں گے۔ اب جب یہ سارے لے کے گئے وہاں پہ، اور جا کے ابو سفیان نے نجاشی سے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ باغی ہو چکے ہیں، وہ باغ کر آپ کے پاس آ چکے ہیں، انہوں نے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے، لہٰذا آپ انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ نجاشی نا بڑا عقل مند تھا، بڑا دانشور تھا، کہنے لگا میں تمہارے کہنے پہ ایسے کیسے بھیج دوں، میں پہلے ان سے تو پوچھوں گا۔ لہٰذا وہ جو مسلمان آئے ہوئے تھے نا ان کو بلایا، ان سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کیوں آئے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو ان کی مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے جو نجاشی کے سامنے جس صحابہ نے بات کی وہ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تھے۔ نام سنا ہے پہلے بھی؟ حضرت جعفر تیار تھے کون؟ جانتے ہیں آپ انہیں؟ یہ کون تھے؟ جعفر بن ابی طالب، یہ حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے۔ حضرت ابو طالب کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا۔ ان کے 4 بیٹے تھے، کون کون سے تھے؟ ایک عقیل تھے، جعفر تھے، علی تھے اور طالب تھے۔ طالب کی ہی کنیت سے پھر ان کا نام ابو طالب پڑا۔ تو یہ ان کے بیٹے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی شکل مبارک بہت ملتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جعفر سے جو میری شکل و صورت ہے اس میں بھی، اور جو میرے اخلاق ہیں، جو میری سیرت ہے، جعفر اس میں مشابہت رکھتے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ نے جب اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کی شادی ہوئی تھی اسماء بنت امیس سے۔ ان کی شادی ہوئی بہت ہی جوانی میں، ان کی ڈیتھ ہو گئی، یہ فوت ہو گئے۔ پھر اسماء بن امیس جو ان کی بیوہ تھی ان کی شادی ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ سے۔ ہم دوسری شادی کو عیب سمجھتے نا، اب ذرا دیکھیے گا، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد 2 سال تقریباً وہ خلافت انہوں نے سنبھالی، اس کے بعد جب وہ فوت ہو گئے تو پھر ان کی شادی ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ پہلے کیا تھی؟ بھابی تھی، بھائی کی بیوی تھی۔ پھر دیکھیں نا، اسلام بہت وسیع دین ہے، ہم ایسے لڑکیوں پہ ظلم کرتے رہتے ہیں۔ اب حضرت جعفر تیار رضی اللہ جب نجاشی کے سامنے پیش ہوئے تو نجاشی نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو،
کیوں آئے ہو, کیا مقصد. تو بڑے خوبصورت انداز میں, اب ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں ورڈ ٹو ورڈ آپ کے سامنے پیش کروں, لیکن کہنے لگے نجاشی سے کہ ہم جاہل تھے, ہم زنا کیا کرتے تھے, ہم عورتوں کی کوئی عزت نہیں کرتے تھے, ہم بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے, ہم ڈاکہ ڈالا کرتے تھے, ہمارے اندر ہر برائی تھی. پھر ایسا ہوا کہ اللہ نے ہم پہ احسان کیا اور ایک برگزیدہ بندے کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا, اور وہ کون تھے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے کہا ہم مردار کھایا کرتے تھے, ہم شراب پیا کرتے تھے, وہ آئے تو انہوں نے ہماری اخلاقی برائیوں کو دور کیا, ہم بتوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے, انہوں نے ہمیں ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا بنا دیا. اور پھر کیا ہوا کہ یہی ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا, ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا, تو جو ہمارے بڑے بڑے سردار تھے وہ ہمارے دشمن بن گئے, انہوں نے ہم پہ ظلم شروع کر دیا, ہمیں بہت زیادہ تکلیفیں دینے لگے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں وہاں سے ہجرت کرنی پڑی, اور ہم ہجرت کر کے آپ کے پاس پہنچ گئے, اور ہمیں امید تھی کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور آپ ہمیں بنا دیں گے. کوئی لگ رہا ہے کہ یہ کوئی بہت پڑھے لکھے یا کوئی بڑے ماڈرن کے الفاظ ہیں؟ کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے, عرب قوم سے اٹھے ہوئے تھے. انسان کے اندر جب حق اتر جاتا ہے نا, رب العالمین اس کی زبان میں تاثیر ڈال دیتے ہیں. جب انہوں نے یہ باتیں بولی نا تو نجاشی بڑا متاثر ہوا ان سے, کہنے لگا تمہارے جو پیغمبر ہیں وہ پڑھتے کیا ہیں, ذرا ہمیں بھی وہ کلام پڑھ کر سناؤ. اب نجاشی خود عیسائی تھا, کل بھی ہم نے پڑھا تھا عیسائیوں کا عقیدہ کیا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے. اب یہ کہتے ہیں نا, حضرت جعفر طیار رضی اللہ فرماتے مجھے نا پہلے تھوڑا سا ڈر لگا, میں نے کہا میں سورہ مریم کی تلاوت کرتا ہوں. آپ انشاءاللہ آگے سورہ مریم جب پڑھیں گے تو اس میں جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے اس میں ڈائریکٹلی چوٹ لگتی ہے, بالکل رد ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں, رسول ہیں, بیٹے نہیں ہیں. تو فرمانے لگے کہ پہلے مجھے تھوڑا سا ڈر لگا, کیوں؟ عیسائیوں کے درمیان کھڑے تھے, وہاں پہ ان کو پھانسی بھی دے سکتے تھے, ان کو مار بھی سکتے تھے, قید میں بھی ڈال سکتے, کچھ بھی تھا, لیکن حق گوئی کہنا کسی بندے کے بس کی بات ہوتی ہے. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ فرماتے پہلے مجھے ڈر لگا, پھر میں نے کہا میں نے تو حق بیان کرنا ہے. تو جب انہوں نے سورہ مریم کی آیات پڑھنا شروع کی نا تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے, وہ رونے لگا. اس قدر رویا نا, قرآن ہی تو پڑھا تھا, وہ سمجھتے تھے. جب انہوں نے پڑھ کے مکمل کیا تو نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا کہ انہوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی کتاب انجیل لائے تھے, جو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف ہے, یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ نہ اس سے ایک ذرہ آگے بڑھے اور نہ پیچھے ہٹے, بالکل حق اور سچ بیان کیا. سچے کیا ایمان کی کیفیت ہوئی ہوگی اس ٹائم. اور نجاشی نے کہا, جو ابو سفیان اور باقی سرداران آئے ہوئے تھے ان سے کہا کہ تم چلے جو, میں نے انہیں نہیں بھیجنا, یہ میری امان میں ہے, میں نے انہیں تمہارے ساتھ نہیں بھیجنا. یہ قرآن کا اثر تھا. ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ نے یہ آیات نازل کی کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا تو آپ دیکھیں ان کی آنکھوں کو آنسوں سے بہہ پڑتی ہیں. ایک یہ چیز. پھر دوسری چیز کیا کہ ایک گروہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں, ان کو جب آیات پڑھ کے سنانے لگے تو وہ بھی بہت زیادہ روئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی بیٹی بیان فرماتی ہیں, کہتی ہیں کہ جو میرے والد ہیں وہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے, اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کا اپنے آپ پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں رہتا تھا. کیوں رویا کرتے تھے؟ اس وقت رویا کرتے تھے جب وہ قرآن سنتے تھے یا سناتے تھے. اور ان کا لقب پڑ گیا البکا. ایک دن بھی میں نے ذکر کیا تھا آپ سے, بہت زیادہ رونے والے, بہت زیادہ رونے والے, البکا. میں اور آپ بھی روتے؟ قرآن پڑھتے ہوئے رونا نہیں آتا؟ ہاں, کوئی دکھی ڈرامہ آ جائے تو روتے کہ نہیں روتے؟ فلم دیکھ لیں تو روتے ہیں نا, سیڈ سانگ روتے ہیں نا, دوستیں ناراض ہو جائیں روتے ہیں نا, گھر والے کچھ کہہ دیں روتے ہیں نا, ہر بات پہ رونا آتا ہے.
میں اور آپ اتنے نازک ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رو لیتے ہیں۔ ماں ذرا سا کچھ کہہ دے ہم بہت روتے ہیں، والد صاحب کچھ کہہ دے ہماری آنکھوں سے آنسو ہی نہیں بند ہوتے۔ اگر رونا نہیں آتا تو رب کا کلام سن کر رونا نہیں آتا، اگر رونا نہیں آتا تو رب کے ناراض ہونے پہ رونا نہیں آتا، اگر رونا نہیں آتا تو قرآن میں جہنم کی جہاں پر وعیدیں سنائی جا رہی ہیں وہاں پہ رونا نہیں آتا، اگر رونا نہیں آتا تو نمازیں چھوٹ جانے پہ رونا نہیں آتا۔ آپ کے والدین آپ سے کہہ دے اس بار عید پہ کپڑے نہیں لے کے دوں گی، رونے لگتے ہیں۔ کبھی روئے آج نماز چھوٹی ہے، کبھی روئے ہوں آج قرآن نہیں پڑھا گیا، کبھی روئے ہوں میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ آج ہم نے رونے کے معیار کیا بنا دیے ہیں؟ اور کیا ہم واقعی میں مسلمان ہیں؟ مسلمان فرما بردار کو کہتے ہیں، کیا ہم واقعی میں رب کے فرما بردار ہیں، یا صرف ایک روایتی دین رہ چکا ہے، یا صرف ایک آئی ڈی کارڈ کا جو خانہ ہے اس میں مسلم لکھا رہ گیا ہے، باقی تو ہمارے اعمال سے، ہمارے اعتبار سے، ہماری بول چال سے کہیں بھی دین نظر نہیں آ رہا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ نے حق گوئی کی، انہوں نے حق کو بیان فرمایا۔ اس پارے کی شخصیت حضرت جعفر طیار رضی اللہ بھی ہیں، اور صحابہ کا کہا تھا، لیکن اس پارے کی شخصیت آپ نجاشی کو بھی رکھ لے۔ یہ وہ بادشاہ تھا جس نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن یہ صحابی میں اس لیے شامل نہیں ہوتے کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہیں کیا تھا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ پتہ ہے ان کے غائبانہ، سوچے نا کتنے بڑے فخر کی بات ہے۔ نجاشی کتنے دور تھا، دور رہ کر حق اس کے دل میں اتر گیا۔ ابو جہل جیسے تو پڑوسی تھے، حق نہ اتر سکا۔ بات یہ ہے کہ کچھ دور رہ کے پا جاتے ہیں، کچھ پاس رہ کے بھی نہیں پاتے نا۔ وہ اس لیے شاعر نے کہا تھا نا کہ میں اس کو ڈھونڈنے کعبہ و بت خانہ کیوں جا نکلوں، پتہ نہیں میں نے آگے پیچھے کر لی ہے، میرے ٹوٹے ہوئے دل کے اندر ہے مقام اس کا۔ میں اس کو ڈھونڈنے کعبہ و بت خانہ کیوں جا نکلوں، میرے ٹوٹے ہوئے دل کے اندر ہے مقام اس کا۔ یہ شعر ہم نے تو 8th میں پڑھا تھا اس کی تشریح، لیکن آج لگ رہا ہے کہ اس میں اصل بات کیا ہو رہی ہے اب پتہ چل رہا ہے۔ تو بات یہ ہے نا، میں اور آپ روزانہ کتنی بار لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں؟ لگاتار پڑھ رہے ہوتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ جب تک اندر نہیں نہ اترتا، میں اور آپ زبانوں سے جتنا بھی ورد کر لیں، وہ اس لیے کہتے ہیں نا، بھلے شاہ کہتے ہیں تسبیح اگر پھیر رہے ہو، تسبیح کے دانے پھیر رہے ہو تو ان کے پھیرنے کا کیا فائدہ اگر دل نہ پھرے۔ میرا اور آپ کا دل نہیں پھر رہا تو میں اور آپ چاہے 5 قرآن مکمل کر لیں، چاہے 10 مکمل کر لیں، چاہے ہم 500 والی تسبیح کی دانوں والی تسبیح لے کے گھومتے رہیں اور ہم لگاتار پڑھتے رہیں، کوئی فائدہ ہے؟ ان لوگوں کا دل بدلا تھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے بہت زیادہ رویا کرتے تھے، البکا، بہت زیادہ رونے والے۔ پھر ایسا ہوا کہ جب مسلمانوں پر بڑے ظلم و ستم شروع ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے فرمایا کہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں پہ نہیں انصاف نہیں مل رہا، میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تھے نا، وہ اسلام سے پہلے بھی ان کی جانی پہچانی شخصیت تھی، بہت اچھے تھے، کامیاب تاجر تھے، امیر تھے، وہ بہت زیادہ سوشل ورک کیا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یار تم کیسے لوگوں کہ تمہاری وجہ سے اتنا اچھا بندہ چھوڑ کے جا رہا ہے ہمیں، اتنا اچھا بندہ۔ تو راستے سے ان کو روک کے واپس لایا ایک بندے نے اور آ کے اعلان کیا مکہ میں کھڑے ہو کے کہ آج سے ابوبکر میری امان میں ہے، اور جب یہ کہہ دیتے تھے پھر کوئی کسی کا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ابوبکر حرم میں آ کے قرآن نہ پڑھنا، باہر آ کے قرآن نہ پڑھنا۔ وجہ کیا تھی کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں شک پڑ جاتا ہے کہ لوگ سارے اسلام میں داخل ہو جائیں گے، لہٰذا ان پہ پابندی لگا دی گئی، آپ نے قرآن نہیں پڑھنا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، نہیں پڑھوں گا۔ گھر آئے، سین کی دیواریں توڑی، اپنے سین میں بیٹھ کے جب قرآن پڑھنے لگے نا، ایسی تاثیر رب نے رکھی نا، جب آواز باہر جاتی نا پورا مکہ جھوم نہ جاتا،
ایسا قرآن پڑھتے تھے. اور پھر لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے ابو بکر اپنے گھر قرآن نہ پڑھا کرو، باقی چاہے جہاں مرضی جا کے پڑھو، اپنے گھر میں قرآن نہ پڑھا کرو. کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہمیں شک پڑتا ہے کہ ہماری عورتیں اور ہمارے بچے سارے ہی وہ قرآن سن کر مسلمان نہ ہو جائے. یہ ڈر ہوتا تھا. سوچیں میرے اور آپ کے گھر میں یہ خزانہ پڑا ہے، آج تک میں نے اور آپ نے کیوں اس کو بند کر کے رکھا ہے؟ کیا اس کا اور میرا تعلق صرف ثواب کی حد تک ہے؟ کیا میں اور آپ اتنے لالچی بن چکے ہیں کہ ہمیں صرف نیکیاں چاہیے؟ اس کے اندر سے جو میرے اور آپ کے لیے نصیحت کی بات ہے، جو رب کا کلام ہے، اس کا کوئی ہمیں خیال ہی نہیں ہے. آپ کے جاننے والے، آپ کی بیسٹ فرینڈ آپ کو کوئی میسج ہندی میں کر دے، آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ دوڑیں گے، آپ بھاگیں گے، مجھے سمجھ تو آئی یہ کیا کہہ رہی ہے. آج تک میں نے اور آپ نے اپنے رب کے کلام کو کیوں سمجھنے کی کوشش نہیں کی؟ ہم نے اس کو صرف رٹا، ہم نے صرف پارے پورے کرنے کی کوشش میں لگے رہے، ہمارے دل پہ کوئی بات اثر نہ کی. اس لیے ایک نجاشی نے پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کو پورا بدل کر رکھ دیا. ہم پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے نہیں. اس کا کوئی اثر نہیں ہونا جب تک بات دل کے اندر نہ نکلے. جب آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیتے نا، ایک بات میری یاد رکھیے گا، جب آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیتے، اٹس مین کہ آپ نے اپنی شخصیت کو مار دیا ہے. اس کے بعد میں اور آپ کچھ نہیں رہتے. نہ میری مرضی میری رہتی ہے، نہ میری خواہشات رہتی ہیں، نہ میری انا رہتی ہے، میری اپنی ذات کچھ بھی نہیں رہتی. کیونکہ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کس کے لیے ہو جاتا ہے؟ الا اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، رب العالمین کے لیے ہو جاتا ہے. اس پارے کی شخصیت ہے. اس کے علاوہ ہم نے پڑھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیوں روئے، ان کی آنکھ سے آنسو کیوں نکلے؟ اس وجہ سے نکلے مما عرفوا من الحق، انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا. حق کیا ہے؟ معرفت حق کے، صحابہ کو معرفت حق ملی تھی. معرفت حق، حق کی پہچان. حق کیا ہے؟ رب کا قول حق ہے، رب کی بات حق ہے، رب کا قرآن حق ہے، رب حق ہے، رب کے پیغمبر حق ہیں، رب کے فرشتے حق ہیں. مجھے اور آپ کو اللہ کی پہچان ہے ویسے؟ نہیں ہے. صرف اتنی پہچان ہے کہ وہ جو بچپن میں رٹوایا گیا تھا کہ اللہ کتنے ہیں؟ اللہ ایک ہے. اللہ کا تعارف پڑھیں. سورہ حشر کی آخری آیات میں رب العالمین اپنا تعارف بیان فرماتے ہیں. فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. ترجمہ جا کے پڑھیے گا، میں نہیں بتاؤں. آج یہ آپ کا ٹاسک ہے، آج یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے، آج یہ آپ کا کام ہے. دوسری چیز، رب کا تعارف کہاں ہے؟ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دیکھیے. اور جنہوں نے سمجھی ہوئی ہے وہ بہتر جانتے ہیں اگر کچھ یاد ہے. رب کا تعارف کہاں پہ ہے؟ اللہ کے نام پڑھ کے دیکھیں. اللہ کا تعارف. پھر آپ نا ایک ایسے انسان بن جاتے ہیں نا، آپ کائنات کی جس چیز کو بھی دیکھیں گے آپ کو رب نظر آئے گا. آپ تنہا ہوں گے آپ کو رب نظر آئے گا، آپ محفلوں میں ہوں گے آپ کو رب نظر آئے گا. اور مزے کی بات بتاؤں، جب آپ حق کو پہچان لیتے، دنیا کے سامنے انسان تنہا ہو جاتا ہے لیکن وہ تنہا نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ہر وقت رب العالمین کی ذات ہوتی ہے. اس کا اٹھنا بھی رب کے لیے، اس کا بیٹھنا بھی رب کے لیے، اس کی گفتگو بھی رب کے ساتھ، اس کی خوشیاں شیئر کرنا بھی رب کے ساتھ، اس کے غم شیئر کرنا بھی رب کے ساتھ. پھر اس کو اپنی مشکلات نہیں لگتی، پھر وہ ڈپریشن میں نہیں جایا کرتا، وہ پھر اس سستی دنیا کے غموں کے پیچھے رویا نہیں کرتا. پھر اس کا سارا غم کیا بن جاتا ہے؟ اللہ کا غم بن جاتا ہے.
جب معرفت حق ہوتی ہے، جب رب العالمین کی پہچان ہو جاتی ہے، یہ پہلا لیول ہے۔ دوسرا لیول معرفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا میں نے اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا ہوا ہے؟ نہیں پہچانا ہوا، صرف اتنا پہچانا ہوا کہ وہ آخری نبی ہیں۔ کبھی ان کی سیرت پڑھ کر دیکھے، آپ کو ان سے محبت نہ ہوئی تو کہنا۔ میں اور آپ بہت جلدی حدیثوں کو اگنور کر دیتے ہیں، ہم بہت جلدی حدیثوں کے، میں ان لوگوں کو کتاب پڑھا رہی تھی با ادب با نصیب، تو اس میں ایسا تھا کہ جو ہمارے نیک صالح صالحین گزرے، جب انہوں نے کسی حدیث کو بیان کرنا ہوتا تھا تو یا تو وہ غسل کیا کرتے تھے، اور غسل نہ کرتے تو وہ وضو لازمی کیا کرتے تھے۔ میں اور آپ جلدی 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 حدیثوں سے گزر جاتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا ہی نہیں۔ اسلامیات کی کتاب میں چند واقعات پڑھے تو وہ بھی صرف نمبرز لینے کے لیے۔ میں اور آپ اتنے لالچی بن چکے ہیں، ہم نے ان کو پہچانا نہیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان ہو جاتی ہے، پھر اپنی مرضی نہیں رہتی، پھر اپنی منمانیاں نہیں رہتی، پھر شریعت مشکل نہیں لگتی، پھر بھاگنا مشکل نہیں لگتا، پھر دھوپ میں چل کر آنا مشکل نہیں لگتا، پھر یہاں پہ بیٹھنا مشکل نہیں لگتا، پھر تھکنا مشکل نہیں لگتا، پھر راتوں کو جاگنا مشکل نہیں لگتا، پھر دن میں بھاگنا مشکل نہیں لگتا، پھر پردہ مشکل نہیں لگتا، پھر غیبت چھوڑنا مشکل نہیں لگتا، پھر اعلیٰ اخلاق کو اپنانا مشکل نہیں لگتا۔ جب معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جاتی ہے، اور جب یہ ہو جاتی ہے، پھر معرفت اسلام ہو جاتی ہے، اسلام کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اور جب اسلام کی پہچان ہو جاتی ہے، پھر بندہ پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، وہ پورے کا پورا فرما بردار بن جاتا ہے۔ اور جب پورے کا پورا فرما بردار بن جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف اتارا گیا، تو آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کی طرف کہ وہ آنسوں سے بہنے لگتی ہے۔ بڑا لمبا قصہ ہے، اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو معرفت حق ہو جائے۔ اب انہوں نے کیا کیا تھا؟ مما عرفوا من الحق، انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا، اور اب وہ دعا کیا کرنے لگے؟ بڑی پیاری دعا ہے، کہنے لگے یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے کر آگے، ہم نے مان لیا، اب کیا کریں؟ فاکتبنا مع الشاہدین، بس ہمیں لکھ دیجئے گواہوں میں سے، گواہی دینے والوں میں سے۔ اور پھر خود سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا ان کا یہ انداز پیارا لگا کہ اللہ نے قرآن اتار دیا، اور آخری قیامت تک آنے والے بندے کی زبان پر جو بھی مسلمان ہوگا یہ جائے گا اور وہ تلاوت کرے گا۔ کہنے لگے اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ اللہ پر اور حق بات جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ نے ان کو اس کہنے کے بدلے باغ عطا فرمایا، اللہ نے فرما دیا میں نے ان کو عطا کر دیے باغ، وہ جنت کے مسافر بن گئے، وہ جنت کے مکین بن گئے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وہ کون ہیں؟ وہ اصحاب الجحیم ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ رکوع نمبر 2 ٹاپک لکھے حلال اور حرام کی پابندیاں، جو شروع میں آیات تھی ان کا بھی ٹاپک لکھ لیں، اعتراف حق یا معرفت حق۔ فرمائے یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، مومنو جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور جو حلال پاک روزی اللہ نے تم کو دی ہے اسے کھاؤ، اور اللہ سے جس پر ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو، اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ بات بات پہ قسم کھاتے رہتے نا، سنیے گا آیات۔
لیکن پختہ قسموں پر جن کے خلاف کرو گے مواخذہ کرے گا، یعنی اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایک قسم توڑنے پر 10 محتاجوں کو اس درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ آج میرے اور آپ کے لیے 2 چپاتیاں بنانا مشکل ہو جاتی ہیں، تو پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا تو خیر، اس سے بہتر یہ ہے کہ قسمیں نہ کھایا کریں۔ اور جس کو یہ میسر نہ ہو تو وہ 3 روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ دو، اور تم کو چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اس طرح اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے تیر، یعنی یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، شیطان کے عملوں سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم نجات پاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے۔ شراب حرام ہے نا؟ ہمارے معاشرے میں، مجھے اور آپ کو تو نہیں پتا، ہم بولے بالے لوگ ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو تقریباً کہیں نہ کہیں چلتی ہے نا؟ غلط تو نہیں کہہ رہی؟ چرس چلتی ہے، جوا نہیں نا کھیلتا کوئی؟ ہیں؟ نہیں نا کھیلتا ہے؟ پھٹا یہ کیا ہے؟ جوا ہے۔ پیسوں پہ شرط لگا کے کوئی بھی گیم کھیلنا، آپ اپنے بچوں کو بھی دیکھیے گا ذرا، آج کل کھیلتے ہیں اتنے پیسے پر شرط لائی دے، نہیں دیکھتے کہ دیکھتے ہیں کھیلتے ہیں کہ نہیں کھیلتے؟ جہاں پہ میں غلط ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، آپ میری اصلاح کر سکتے، کھیلتے ہیں نا؟ یہ سب کیا ہے؟ جوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ قرہ کس طرح مثلا؟ قرآن انداز، وہ تو ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے۔ یہ جوا، شراب، تیر ڈالنا کیا ہوتا تھا؟ یہ پہلے زمانے میں ڈالا کرتے تھے، کل بھی میں نے شاید ذکر کیا تھا کہ یہ 3 طرح کے تیر ہوتے تھے، ایک پہ لکھا ہوتا تھا یہ کام کرنا ہے، دوسرے پہ لکھا ہوتا تھا نہیں کرنا، اور تیسرا خالی ہوتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ یہ کس کے کام ہے؟ شیطان کے کام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ وجہ بھی بتا رہے کہ شیطان ایسا کیوں کرواتا ہے۔ فرمایا کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ کہ شراب اور جوئے کی وجہ سے تمہاری آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے، بغض ڈلوا دے۔ کیا جوا کھیلنے کے بعد جو 2 بندے اکٹھے بیٹھ کے شروع میں بڑی ہنسی مذاق میں جوا کھیلتے ہیں اور ان کا بڑا ریلیکس ماحول ہوتا ہے، کیا اس کے اینڈ پہ بھی ویسا ہی رہتا ہے؟ کس پہ اٹھتے ہیں؟ جوا اتنا خطرناک ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں نا، جو جواری ہوتا ہے وہ بعض اوقات کیا اکثر و بیشتر آپ ادھر ادھر جا کے دیکھ لے، وہ اپنی بیوی کو بھی بیچ دیتا ہے، وہ اپنی اولادوں کو بھی بیچ دیتا ہے، اپنا سب کچھ چلا جاتا ہے۔ یہ اتنی خطرناک برائی ہے، اتنی خطرناک برائی ہے۔ اب شیطان کیا چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے ایک دوسرے کے اندر کیا پھیلے؟ دشمنی پھیلے، بغض پھیلے، اور دوسری چیز اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ کیا وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ کوئی ان کو ہوش ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کو بھی یاد کرنا ہے؟ نہیں ہوتا۔ یہ کس کے کام ہیں؟ شیطان کے کام ہیں۔ پھر پتہ یہ چلا کہ عبادت تو پھر شیطان کی ہو رہی ہے نا، کیونکہ عبادت کا مطلب میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ عبادت وہ ہے جس میں کیا ہو جاتا ہے؟ غلام، عبد غلام کو کہتے ہیں نا، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، تو اس کا مطلب پھر عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ بات تو اس کی مانی جا رہی ہے نا۔ تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے، رب العالمین فرما رہے تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے۔ آج جا کے ضرور اپنے بچوں پہ نظر رکھا کریں، اپنے گھر والوں کو، آپ سب کو ان کو بتایا کریں۔ اب کیا کریں؟ اور اللہ کی فرمان برداری اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو۔ اگر منہ پھیرو گے تو جان لو کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے تھا پیغام پہنچا دینا، جس نے عمل کیا فائدہ اپنا، جس نے نہ عمل کیا نقصان اپنا۔ علماء کے ذمے ہے پیغام
پہنچا دینا، عمل کیا اپنا فائدہ، نہ کیا اپنا نقصان۔ میرے ذمہ ہے آپ تک قرآن کی آیات پہنچا دینا، عمل کیا آپ کا فائدہ اپنا ہے، نہ کیا نقصان اپنا ہے، نہ مجھے کوئی فائدہ نہ نقصان۔ ہے فائدہ، اللہ تعالیٰ قبول فرما دے تو چلیں، ایک نیکیاں جو بھی ہے واللہ عالم، بہرکیف اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، لیکن بہرکیف آپ جو بھی کریں گے اس کا فائدہ اور نقصان آپ کو اپنی ذات پر اٹھانا پڑے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جو ماضی میں ہو گیا بس ٹھیک ہے رہنے دے، اب آگے نہیں کرنا۔ جبکہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے اور نیک کام کیے، پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے، پھر پرہیز کیا، یعنی ڈرتے رہے، متقی بن گئے اور نیکوکاری کی، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے، محسنین کو۔ اللہم اجعلنا من المحسنین، اللہم اجعلنا من المحسنین، اللہم اجعلنا من المحسنین۔ رکوع نمبر 3 ہے اور اس کا ٹاپک لکھیں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ، اے مومنو کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے پکڑ سکو اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانعت سے، تاکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے، تو جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ اے ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارنا، اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے تو بدلہ اسی طرح کا 4 پایا، جسے تم میں سے 2 معتبر شخص مقرر کر دیں، قربانی کرے اور یہ قربانی کعبہ میں پہنچائی جائے، یا کفارہ دیں اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھیں۔ اور جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا، اور جو پھر ایسا کام کرے گا اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی تمہاری اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جنگل کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے، اور اللہ سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو۔ اللہ نے عزت کے گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے موجب امن مقرر فرمایا ہے، اور عزت کے مہینوں کو اور قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہیں، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ سب کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور یہ کہ اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے تو صرف پیغام اللہ کا پہنچا دینا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ کہہ دو کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی، گو ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں خوشی لگے، تو عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیابی پالو۔ عقل والے کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے۔ عقل والے لوگوں سے ڈرا نہیں کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ اندھا اور دیکھنے والا برابر، قرآن پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے برابر، سونے والے اور بیٹھ کے قرآن پڑھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، نماز پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر ناپاک چیزوں کی کثرت وہ زیادہ ہیں اور تمہیں خوش کر رہی ہیں تو وہ تمہیں ایسے ہی دنیا میں خوش کر رہی ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے میں کہتی ہوں کہ آپ کے پاس آپ نے لنچ لایا اور آپ کے پاس ایک چپاتی تھی، اور آپ نے اپنے ساتھ والی کی اس کے پاس 2 چپاتیاں تھیں اور آپ نے چپکے سے اس کے بیگ سے بھی نکال دیا، زیادہ تو ہوگی لیکن سکون نہیں ہے نا۔ اسی طرح سکون پتہ کس میں ہے؟ چھوٹی چیز پر بھی صبر کرنا۔ اہل ایمان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو جو میسر آ جاتا ہے نا وہ کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ اپنی ذات کی زیادہ جو ہے نا وہ اس کو شو آف نہیں کرواتے، اس کو زیادہ اپنا نام نہیں بنوانا چاہتے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہم چاہتے کہ ہماری شہرت بھی ہو جائے، کوئی ہمیں جانے بھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔
ایک دفعہ نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ فرمانے لگے کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ یہ ابو بکر رضی اللہ نا روزانہ صبح صبح کہیں چلے جاتے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ فرماتے ہیں نا میں ذرا دیکھوں کہ یہ ابو بکر روزانہ جاتے کدھر ہے. تو ایک دن نا ان کے پیچھے لگ گئے، چھپ کے دیکھ رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ایک جھونپڑی کے باہر کھڑے ہوئے، چھوٹا سا مکان تھا، وہاں پہ اندر گئے اور کچھ دیر وہیں پہ رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ چھپ کے دیکھتے رہے، واپس آگے کہنے لگے میں کل پتہ کروں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ گئے اندر، وہاں پہ ایک بوڑھی خاتون تھی، بالکل بوڑھی، آنکھیں نہیں تھی ان کی، نظر نہیں آتا تھا، کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نا ڈیلی جاتے روزانہ. اس ٹائم خلیفہ تھے، امیر المؤمنین تھے، بادشاہ تھے. اب وہاں پہ اس ٹائم واش روم کا تو کوئی سسٹم تھا نہیں، قضائے حاجت کے لیے باہر جانا پڑتا تھا. نظر ہوتی ہے تو باہر جاتے ہیں اور اگر نہ ہو تو وہ بوڑھی اماں وہیں پہ یعنی قضائے حاجت سے بھی فارغ ہوتی. باقی جو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ جاتے روزانہ باہر پھینکتے. روزانہ خلیفہ تھے، امیر المؤمنین تھے، ان کے گھر کو صاف کرتے، جھاڑو لگاتے، ان کے لیے کھانا تیار کرتے، ان کے پاس بیٹھتے، ان کو کھانا کھلاتے، واپس آتے. خلافت کی ذمہ داریاں بھی تھی. جنت سستی نہیں ہے. میں اور آپ بوڑھے بندے کے ہاتھ سے کوئی وزنی چیز بھی اٹھانا پسند نہیں کرتے. ایسا ہی ہے نا، ہم چل رہے ہوں راستے میں اور کوئی ہمارے ساتھ بوڑھی خاتون یا کوئی بوڑھا بندہ آ جائے تو ہم جلدی جلدی سے وہاں سے سائڈ ماریں گے، کیوں؟ کچھ اٹھانا نہ پڑ جائے، ان کے ساتھ مجھے دیر ہو جائے گی، میں جلدی آگے چلی جاؤں. ایسا کرتے نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ نا دوسرے دن گئے اور جا کے جب دروازے پہ دستک دی نا تو ان بوڑھی اماں نے پوچھا، کہنے لگے کون ہو؟ کہنے لگے میں عمر ہوں، عمر ابن خطاب. کہنے لگے اچھا آ جاؤ، کس کام سے آئے تھے؟ کہنے لگے اماں جی اگر آپ اجازت دیں نا تو یہ نیکی کا کام میں نہ کر لوں، مجھے بھی تھوڑا سا خدمت کا موقع دیں، میں یہ ذمہ داری اٹھاؤں. اماں جی بولی، کہنے لگی بیٹا جو پہلے سے میری خدمت کر رہا ہے نا وہی اچھا ہے. عمر فاروق رضی اللہ فرمایا کیوں ابو بکر میں ایسا کیا ہے؟ کیونکہ وہ ہمیشہ سابقون میں رہے نا. تو بوڑھی اماں کہنے لگی اس میں یہ ہے کہ جب تم آئے تو میں نے تم سے پوچھا نام کیا ہے، تم فوراً سے بول اٹھے عمر ابن خطاب، اور وہ اتنے عرصے سے آ رہا ہے. میں نے اس سے جب بھی نام پوچھا کہنے لگی اماں جی نام کے پاس کیا، کام تو ہو رہا ہے نا ٹھیک، کام میں کوئی فرق ہو تو بتائیے گا، وہ ٹھیک کر دوں گا، نام بتا کے کیا کروں. مجھے اور آپ کو کیا چاہیے ہوتی ہے؟ شہرت چاہیے ہوتی ہے، چاہے وہ ہمیں ناپاک کاموں سے کیوں نہ ملے. آج دیکھیں نا بڑے بڑے ایکٹرز، بڑے بڑے فلم سٹار کیوں ناچتے، کیوں گندے کام کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ صرف شہرت پانے کے لیے، صرف مشہور ہونے کے لیے. آپ گمنام ہو جائیں اللہ کے لیے، میں آپ کو سچی بات بتاتی ہوں، آپ گمنام ہو جائیں اللہ کے لیے، اللہ خود ہی آپ کو نام دے دے گا، اللہ خود ہی آپ کو شہرت دے دے گا. آپ اس کے لیے اپنی میں کو مار کے دیکھیں، آپ اس کے لیے اپنی انا کو مارا کریں اور اکثر دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے دنیا میں نہ مشہور کرنا، مجھے فرشتوں میں مشہور کر دینا، مجھے فرشتوں میں مشہور کرنا. یہ بات ہوتی ہے. اور اللہ کرے کہ آگے انشاءاللہ ہم صحابہ کا قصہ پڑھ رہے ہیں، آپ انشاءاللہ وہ صحابہ کی شخصیات پڑھیں گے. اللہ مجھے بھی زندگی دے، آپ کو بھی دے، اللہ ٹائم میں بھی برکت دے، اللہ تعالی ہماری زبان میں بھی وسعت پیدا کرے. تو آپ حیران رہ جائیں گے کیا کیا اعلیٰ شخصیات گزری. میرا دل کرتا ہے کہ میرے پاس 5-6 گھنٹے اور میں بیٹھ کے آپ کو سنا، لیکن ہمیشہ کی طرح سے افسوس یہی ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا. بہرکیف اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل والا بنائے. رکوع نمبر 4 ہے، ٹاپک لکھیں کثرت سے سوال کی ممانعت، کثرت سے بہت زیادہ سوال کرنے کی ممانعت، منع کرنا. ٹھیک ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے دنوں میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی. اب تو اللہ نے ایسی باتوں کے پوچھنے سے درگزر فرمایا ہے اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے.
اس طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھی، مگر جب بتائی گئی تو پھر ان سے منکر ہو گئے، اس سے انکار کرنے والے ہو گئے۔ اللہ نے نہ تو بخیرہ کو چیز بنایا ہے، نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ خام، بلکہ کافر اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں، جھوٹ گڑتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ بخیرہ، صاحبہ، وسیلہ، خام، پتہ ہے کیا تھا؟ وقت نہیں ہے، ڈیٹیل اتنی نہیں بتا سکتی، تفسیر آئے گی انشاءاللہ بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا، انشاءاللہ پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے۔ لیکن بہرکیف یہ نا کچھ جو مشرکین عرب تھے وہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ کچھ اونٹوں کو، کچھ جانوروں کو اللہ غیر اللہ کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے۔ اور یہ انہی اونٹنیوں کے نام ہیں۔ مثال کے طور پہ جس طرح ایک اگر اونٹنی 10 بچے دے دیتی تو اس کے بعد وہ اس کو آزاد کر لیتے تھے، کہتے تھے نا بس اس نے اپنا حق پورا کر دیا، اب اس پہ کوئی بوجھ نہیں لا دے گا، اب اس پہ کوئی بیٹھے گا نہیں، اب اس پہ کوئی سفر نہیں کرے گا۔ اسی طرح خام اس اونٹ کو کہتے تھے جو 10 بچوں کا باپ تھا، یعنی مطلب سمجھ رہے نا میں کیا کہنا چاہتا۔ تو اس کے بعد اس کی پیٹھ کو آزاد کر کے اس نے بس بہت زیادہ کام کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ آزاد ہے، اس پہ کوئی کام نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے من گھڑت بنائی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے، اور اس سب چیزوں کو منسوخ کیا کرتے تھے رب العالمین سے۔ اللہ فرما رہے یہ ایسے ہی جھوٹ باندھ رہے، اور یہ اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی اور رسول اللہ کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے، بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے راستے پر ہوں۔ یہ آیت ویسے ہمارے لیے نہیں لگ رہی، ہے نا؟ بات جب اللہ کی کتاب کی اور سنت کی آ جاتی ہے تو ہمیں کیا چیز نہیں اس پہ عمل کرنے دیتی؟ رواج سڑے کیا پیرے دادے ایک ہی کرنے آئے، آسکویاں نہ کرن، ہے نا؟ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میں ان کو بلاتا ہوں کہ آجو اللہ کی کتاب کی طرف، آجو سنت کی طرف، تو کیا کہتے ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پہ ہم نے باپ دادا کو پایا۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کیا ان کے باپ دادا اگر حق پر نہ ہوں یا نہ کچھ جانتا پھر بھی تم ان کی مانو گے؟ ہم اہل القرآن ایسے آنکھیں بند کر کے عمل نہیں کیا کرتے، وہ دلیل مانگتے ہیں۔ میں اور آپ کیوں آنکھیں بند کر کے عمل کرتے ہیں؟ جو بس ٹھیک ہے کہہ دیا تو ابا حضور نے کہہ دیا تو اب ماننی ہی ماننی ہے، اماں جی نے کہہ دیا تو کیسے منع کروں؟ نہیں، جب بات قرآن اور حدیث کی آ جاتی ہے، جب بات قرآن اور سنت کی آ جاتی ہے تو اس کے آگے سب کچھ خاک، کیونکہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن، آگے سنائیے گا، آتی ہوگی آپ کو حدیث، جب تک اپنی جان، ماں باپ، اولاد، ہر چیز سے بڑھ کر وہ کس سے محبت نہ کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور محبت کیا مانگتی ہے؟ عمل مانگتی ہے نا؟ تو پھر میں اور آپ سنتوں کو زیادہ فالو کرتے ہیں یا دنیا داری کو؟ ٹھیک ہے، تو میں نے اور آپ نے اپنے اپنے ایمان کا، اپنے اپنے دلوں کا جائزہ ضرور لینا ہے۔ کس پانی میں؟ دوسروں کا تو ہم بہت زیادہ لیتے ہیں، دوسروں کا لیتے کہ نہیں لیتے؟ وہ فلاں میں یہ قصور ہے، وہ ایسے کرتی ہے، وہ بولتی ایسے ہے، وہ چلتی ایسے ہے، اس کی زبان بڑی گندی ہے، اس کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں، وہ نمازی نہیں ہے، وہ قرآن نہیں پڑھتی۔ کبھی میں نے اور آپ نے اپنا بھی محاسبہ کیا؟ اپنا حساب لیا کرے، اور کڑا حساب لیا کرے، اپنا سخت حساب لیا کریں اپنا۔ بات لمبی ہو جائے گی لیکن اگر نہ کروں تو چلنے کا مزہ نہیں ہے۔ پتہ ہے جب میں ٹھیک ہو جاتی ہوں پھر مسئلہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے باتیں ہی بہت زیادہ آتی ہے۔ جب میں بیمار ہوتی ہوں تب میں جلدی جلدی گزر جاتی ہوں۔ آج مسئلہ یہ کہ میں کافی دنوں کے بعد آج بہت فریش ہوں۔ ایک صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے نا ساری زندگی بڑی غربت میں کاٹی، اور جب ان کو پتا چلا کہ موت آنے والی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہو؟ کہنے لگے زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا اور شادی نہیں کی، یہ 2 خواہشات میری پوری ہو جائیں۔ ان کی زندگی کا ایک ہی دن باقی تھا، ایک ہی رات باقی تھی۔
आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया कि इनके लिए खीर तैयार की जाए। खीर भी लाई गई, एक औरत से उनका निकाह भी करवाया गया। अब जब रात को वो बैठे ना, खीर भी थी, जोजा भी थी, बीवी भी थी, और इन दोनों चीजों की ख्वाहिश किसने की थी? उनके नफ्स ने की थी। अब वो कश्मकश में पड़ गई, कहने लगे मेरे नफ्स ने ख्वाहिश की और ये पूरी हो गई, तो मैं अल्लाह को भूल गया। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि अगर तुम इजाजत दो तो अल्लाह ने मुझे दे दिया, तो मैं आज ना रात अपने अल्लाह की इबादत में गुजारना चाहता हूं। खीर पड़ी हुई थी और एक तरफ मुसल्ला बिछाया सहाबी ने, दूसरी तरफ मुसल्ला बिछा दिया उनकी बीवी ने। दोनों अल्लाह के हुजूर इबादत करने लगे। करते करते रात जब गुजरी, काफी टाइम जब हुआ, तो एक साइल ने दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाजा खोला तो सवाली खड़ा था। पूछने लगे क्या चाहिए? कहने लगा कुछ खाने को हो तो दे दे। दरमियान में खीर पड़ी थी, ख्वाहिश करके मिली थी ना, जिंदगी में कभी खाई नहीं थी। अब क्या करना चाहिए था? खुद खा लेते ना, इतनी क्या जरूरत थी? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि भाई मैं तुम्हारा भी हक नहीं अदा कर सका, लेकिन अगर तुम नाराज ना हो, तुम इजाजत दो तो मैं जरा ये खीर उठा के सवाली को दे दूं। बीवी ने कहा दे दे। उठाया खीर का प्याला, सवाली को दे दिया। ये होता है अपनी नफ्स पे कदम रखना। और जब जब आप लोगों का दिल करे ना कि ये चीज मुझे बड़ी प्यारी है, मैं नहीं दे सकती, मैं कहती हूँ उसी को उठा के दिया करे अल्लाह के रास्ते में, मजा उसी वक्त आता है। ठीक है, उन्होंने उठाया खीर का प्याला, दे दिया सवाली को। वो बेचारे सो गए, रात काफी हो चुकी थी। जब सुबह उठे तो उनको मौत कोई नहीं आई, मौत नहीं आई, वो नहीं फोत हुए। ठीक है, लेकिन अपनी जब चारपाई के नीचे देखा तो एक बहुत बड़ा सांप मरा हुआ था, बहुत बड़ा सांप, बड़ा खतरनाक और जहरीला। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए, अर्ज की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जो तुमने सदका किया था ना खीर वाला, वो अल्लाह को इतना पसंद आया कि उसने तो तुम्हारी मौत को भी टाल दी है। ये बातें होती है। मैं और आप, हम असल में दुनियावी सामने वाली चीजों को देखते हैं, पस से पुश्त गायबाना बड़े बड़े राज होते हैं। ठीक है, और अक्सर और बेशतर लोग कहते रहते कि हमारे लिए दुआ करें। ठीक है, आप अलैहिस्सलाम की हदीस का मफहूम है, जब तुम में से कोई निकलता है लोगों को खैर की तालीम देने के लिए, इंसानों को छोड़े, फरमाया जमीन और आसमान की तमाम मखलूकात, तमाम मखलूकात, जमीन की भी आसमान की भी, आसमान की मखलूकात में फरिश्ते आगे, जमीन की मखलूकात में इंसानों को छोड़े जानवर, चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े। और आप अलैहिस्सलाम ने समझाने के लिए फरमाया यहां तक के मछली पानी में, चूंटी अपने बिल में उस बंदे के लिए दुआ करती है जो दूसरों को खैर की तालीम देने के लिए निकलता है। आप निकले, आपके लिए भी दुआएं हो रही हैं, ऐसा नहीं है मुझे और आपको नहीं पता हो रहा। पता होता है कि हम बाजाहिर तो चल रहे हैं, तो इसके पीछे हमें कितने इनामात मिल रही है। पता कब चलेगा? जब कयामत वाले दिन आप अल्लाह के हुजूर जाएंगे। अभी आप बैठे हुए ना यहाँ पे, आप अकेले नहीं बैठे हुए, आपको फरिश्तों ने ढांपा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका टाइम जाया नहीं होता, यही कीमती वक्त होता है। तो पता ये चला कि मैंने और आपने क्या करना है, अपने अपने नफ्स पर काबू पाना है, और उसके नतीजे बड़े बेहतरीन, बड़े जबरदस्त मिलेंगे इंशाल्लाह। तो बाप दादा की बात आए और दूसरी तरफ अल्लाह और रसूल की बात आए तो किसको मानना है? फैशन की बात आए दूसरी तरफ अल्लाह और रसूल की, किसको मानना है? पक्की बात है? तो फिर कान कान। अगली बात कह दूं, ऐसे ही वादा हो जाएगा, छोड़े रहने। अल्लाह ताला अमल पे उबारे सबको।
اے ایمان والو، اپنی جانوں کی حفاظت کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرمان ہے، جب تم ہدایت پر آگے ہو، جب تم سیدھے راستے پر آگے ہو، جب تم نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہدایت کو چن لیا ہے، تمہارے خاندان والے، تمہارے باپ دادا، تمہارے معاشرے والے، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیا بگاڑ سکتا ہے کوئی؟ آپ سچ پہ آ کے تو دیکھیں، آپ حق پہ آ کے تو دیکھیں، کسی نے کچھ نہیں بگاڑنا۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر بات موت کی آ گئی، ایسا نتیجہ یہی ہے، میں نے اور آپ نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے جو دنیا میں کیے تھے آگاہ کرے گا اور ان کا بدلہ دے گا۔ مومنو، جب تم میں سے کسی کو موت موجود ہو تو شہادت کا نصاب یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے 2 مرد عادل یعنی صاحب اعتبار گواہ ہوں، یا اگر مسلمان نہ ملیں اور تم سفر کر رہے ہو اور اس وقت تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے 2 شخصوں کو گواہ کر لو۔ اگر تم ان گواہوں کی نسبت کو شک ہو تو ان کو عصر کی نماز کے بعد کھڑا کرو اور وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائے کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے، گو ہمارا رشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے، اگر ایسا کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ حاصل کیا ہے تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ اور 2 گواہ کھڑے ہوں جو میت سے قرابت رکھتے ہوں، پھر وہ اللہ کی قسمیں کھائیں اور کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے بہت زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں۔ اسی طریقے سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح شہادت دیں، اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور حکموں کو گوش ہوش سے سنو، خوب کان لگا کر سنو، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہم لا تجعلنا من الفاسقین۔ پہلے دن بتایا تھا فاسق کون ہوتے ہیں؟ جی اونچی آواز سے بولے، اونچی آواز سے بولے تاکہ سب سنیں۔ ہاں، فاسق وہ ہوتا ہے جو بے شرم ہو جاتے، کھلم کھلے گنا، کوئی پردہ نہیں، کوئی حیا نہیں۔ اللہم لا تجعلنا من الفاسقین، اللہم لا تجعلنا من الفاسقین۔